بہت ہی پیاری حدیث پاک اور اس کی شرح لے کر حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ تفصیل عرض کرتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر سلیکٹ کر دیجئے۔ انشاءاللہ معلومات سے بھرپور، علم دین سکھانے والی اور مسلمانوں کے حقوق سکھانے والی خوبصورت ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب کہ وہ اسلامی طریقے اور ہمارے اس راستے پر نہیں ہے۔ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کے مفہوم پر مشتمل مختلف احادیث مبارکہ مختلف کتب میں جگمگا رہی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کرنے والوں کو یہ خوشخبری بھی عطا فرمائی، یا انس وقر الکبیرہ وارحم الصغیرہ ترافقنی فی الجنہ، اے انس بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم قیامت میں ان دو کی طرح آؤ گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو انگلیوں کو یوں ملا کر ارشاد فرمایا۔ پیارے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تو سراپا شفقت و کرم ہے۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے سائبان ہے۔ اسی شفقت و کرم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امت کو غلطیوں سے بچانے اور معاشرے کو درست سمت لے جانے کے لیے وہ ہم میں سے نہیں کی وعید سنا کر چند امور کی طرف رہنمائی فرمائی، جن میں سے دو یہ ہیں۔ نمبر ایک، چھوٹوں پر رحم نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ چھوٹوں پر رحم کرنے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹوں سے غفلت و نادانی یا کم عقلی کی وجہ سے غلطی ہو جائے تو بڑے شفقت و مہربانی اور تعلیم و رہنمائی کے ذریعے ان پر رحم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں پر شفقت کس طرح فرمایا کرتے تھے، کچھ انداز پیش خدمت ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برتن میں ایک حلوہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حلوے میں سے تھوڑا تھوڑا ہم سب بچوں کو کھلایا۔ جب میری باری آئی تو مجھے ایک بار کھلانے کے بعد فرمایا، کیا تمہیں اور کھلاؤں؟ تو میں نے عرض کی کہ جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میری کم عمری کی وجہ سے اور کھلایا۔ اس کے بعد اسی طرح باری باری آخری فرد تک سب کو کھلاتے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور اپنے گھرانے کے بچوں سے ملاقات ہوتی تو آپ بعض بچوں کو سواری پر اپنے آگے اور بعض کو پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے، اور جو بچے رہ جاتے ان کے متعلق صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے کہ انہیں سواریوں پر اپنے ساتھ بٹھا لیجئے۔ بسا اوقات یہ بچے اس بات پر فخر کرتے اور ایک دوسرے کو کہتے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے بٹھایا ہے اور تجھے اپنے پیچھے سوار کیا ہے۔ اور بعض بچے یوں فخر کا اظہار کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیجئے۔ اللہ اللہ، چھوٹے بچوں پر شفقت و مہربانی کے یہ انداز ہم بھی اپنا سکتے ہیں۔ بچوں کو اللہ پاک کی امانت سمجھ کر ان سے محبتوں بھرا سلوک کیجئے، انہیں پیار کیجئے، بدن سے لپٹائیے، کندھے پر چڑھائیے، ان کے ہنسنے، کھیلنے، بہلنے کی باتیں کیجئے، ان کا دل خوش کرنے کا لحاظ ہر وقت رکھیے۔ موسم کا نیا پھل اور میوہ ان کو دیجئے کہ وہ بھی نئے پھل ہیں اور نئے کو نیا مناسب ہے۔ کبھی کبھی اپنی گنجائش کے اعتبار سے کھانے، پینے، پہننے اور کھیلنے کی جائز چیزیں جو شرعاً جائز بھی ہوں
وہ ان کو دیتے رہیے۔ یاد رکھیے، بچوں کے ساتھ بھی جھوٹا وعدہ نہ کیجیے، بلکہ بچوں کے ساتھ بھی صرف وہی وعدہ کرنا جائز ہے جس کو پورا کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ اگر اپنے چند بچے ہوں تو دینے میں سب کے ساتھ برابری کا لحاظ رکھیے۔ فضیلت دینی کے بغیر ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دیجیے۔ پیارے ناظرین کرام، حدیث پاک کا دوسرا حصہ بڑوں کی عزت کے حکم پر مشتمل ہے، جس میں فرمایا گیا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑوں میں جہاں والدین اور رشتہ دار شامل ہیں، وہیں ٹیچرز، علم، عہدے اور تجربے میں اونچے مقام پر فائز افراد بھی شامل ہیں، اور ان سب کو عزت دینا اور ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنا اسلامی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے۔ ناظرین محترم، ذرا تصور کیجئے، جہاں پر بڑوں کی عزت نہ کرنے کا رواج پڑ گیا ہو تو وہاں اولاد والدین کے سامنے زبان چلاتی، ہاتھ اٹھاتی اور کہنا نہیں مانتی ہے۔ بوڑھے دادا دادی اور نانا نانی کی نقل اتار کر اور ان کا کہنا نہ مان کر، بلکہ بسا اوقات تو اپنی شرارتوں سے ان بڑوں کا دل بھی دکھاتی ہے، ان لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ عزت نہ دینے کی بری عادت صرف گھر، خاندان اور رشتہ داروں پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ اس بری عادت کا نشانہ ٹیچرز، تجربے کار افراد، معاشرے کی با اثر شخصیات بھی بن جاتی ہیں، اور الزام تراشی اور غیبت و چغلی کے ذریعے ان کا برا چرچا کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب کرتے ہیں۔ اس خراب عادت پہ مبتلا افراد اس قدر بے خوف ہو جاتے ہیں کہ شرعی احکامات کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری کسی بات یا ہمارے کسی کام سے بڑوں کی عزت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا اندیشہ ہو تو اس کام کو چھوڑ دیجئے کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ اسلام نے ہمیں انہی بڑوں کی عزت اور احترام کا درس دیا ہے جو بد مذہب نہ ہوں۔ اگر کوئی بڑا بد مذہب ہو تو اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو کسی بد مذہب کو سلام کرے یا اس کے ساتھ بکشادہ پیشانی ملے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس سے اس بد مذہب کا دل خوش ہو، تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جس کو اللہ پاک نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتارا۔ اسی طرح ایسا فاسق شخص کہ جس کا فسق سب پر آشکار ہو اور وہ علانیہ گناہ کرتا ہو، اس کی بھی دینی تعظیم نہیں کی جائے گی، یعنی اس کو امام، پیر یا رہبر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے ناظرین کرام، مسلمانوں کا وہ بھی ایک سنہرا دور تھا کہ جب ہر مسلمان دوسرے کی عزت و حرمت کا پاسدار، حسن اخلاق کا آئینہ دار، با ادب و حیا دار اور سنت سرکار کی چلتی پھرتی یادگار ہوا کرتا تھا۔ مگر افسوس کہ اب ایسا ماحول بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ علم دین سے محرومی اور اچھی صحبت سے دوری کی بنا پر والدین اولاد کی نہ تو اسلامی تربیت کر رہے ہیں اور نہ ہی اولاد اپنے والدین کی خدمت کر رہی ہے۔ ہماری یہی بے ادبیاں اور بد لحاظیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے گھریلو اور معاشرتی اقدار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آئیے اسلامی تعلیمات کو جاننے اور ان پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی نیت صادقہ کر لیجئے، تاکہ ایسا اسلامی تربیتی نظام قائم ہو سکے جس کے تحت تمام لوگ عزت کی زندگی گزار سکیں۔